محمد و اصحاب محمد و اہل بیت محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. میں اپنے تمام بزرگوں کا، بھائیوں کا، وہ موٹر سائیکل پہ جو چھوٹا بچہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے اس کا، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کا پہلے شکر گزار اس لیے ہوں کہ جب پارٹی بنی تھی تو سر سید کا پوتا ادھر بیٹھ کے میرے ساتھ حیدرآباد ضلع میں خطاب کر رہا تھا، تو کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ شہیر جو باتیں بتاتا ہے یہ تو 40 سال بعد امپلیمنٹ ہونے والی باتیں ہیں. تو میں نے اس کا جواب دینے کے لیے میں نے سر سید کے پوتے کو کہا کہ یار تمہارے دادے نے تو پاکستان کے لیے چلو خواب دیکھا ہوگا 2 قومی نظریہ کا، یہ جو بھی کیا تھا، ادارے بھی بنائے، محکمے بھی بنائے، مدارس بھی بنائے، لیکن کیا اس نے پاکستان دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو پاکستان بننے سے 40-50 سال پہلے فوت ہو گیا. میں نے کہا یعنی اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی. تو جو لوگ وہ سوچ رہے تھے کہ شہید 40 سال بعد کی سوچ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں واقعی ضائع کر دی. تو اس کا پوتا کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے دادے نے پاکستان نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھا ہے نا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پھر یہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے، تم آج جدوجہد کرو، آج نہیں تو کل یہ قوم انشاءاللہ ایک خود مختار پاکستان بھی دیکھے گی جو اپنے فیصلے خود کرے گا. ہم نہ صحیح، یہ بچے ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے اس کی دلیل کیا دی کہ ان کی وفات کے 40 سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جب سر سید کی علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے تو انہوں نے جا کے ان بچوں کو کہا کہ میرے نوجوانوں، امرتسر سے لے کے کلکتہ تک، کلکتہ سے لے کے دہلی، دہلی سے ممبئی اور ممبئی سے اجمیر، پھر اجمیر سے سفر کرو لاہور، لاہور سے کراچی، وہاں سے ڈھاکہ اور چٹاگانگ تک جاؤ، پورے برصغیر میں پھیل جاؤ اور یہاں پر ایک آزاد مملکت کی پاکستان کی جدوجہد کرو. تو اس وقت کچھ دانشور تھے، آپ کو پتہ ہے ہر علاقے میں دانشور موجود ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ جناح، تم اگر اس کا ساتھ دو گے تو تمہاری زندگی کا 1 سال ضائع ہو جائے گا. وہ 40 سال پرانی علی گڑھ میں سر سید کی تربیت نے جواب دیا تھا کہ ہاں، ان نوجوانوں نے اس صورت میں جواب دیا تھا کہ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے جناح کا ساتھ دیا تو زندگی کا 1 سال ضائع ہو جائے گا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آج ہم نے جناح کا ساتھ نہ دیا تو امت کی نسلیں اور صدیاں ضائع ہو جائیں گی. یہ ہوتی ایک طویل جدوجہد. میں جب نکلتا ہوں کیمپین کے لیے تو ہم نے اپنا منشور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پکڑاتے ہیں، وہ بروشرز، وہ پمفلٹ، وہ سب کچھ. تو مجھے اکثر میرے دوست مذاق کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کدھر پڑھیں گے. میں نے کہا لٹریچر کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ بچے نہ صحیح ان کے والدین گھر میں ضرور پڑھیں گے. آپ نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 11 سال میں نے جدوجہد کی. میں اس کو تفصیل سے اس لیے بتاؤں گا کہ اس کے بعد میں جب اس منشور پہ آؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بندہ وہ معاملات حل کر سکتا ہے وہ یہ بھی حل کرے گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی چیز، میرے نوجوان جو ادھر 2 کھڑے ہوئے ہیں، ادھر 2-3 نوجوان، باقی جو سوشل میڈیا پہ، یہ میں پہلے بھی ادھر آ کے بات کر کے گیا ہوں کہ 27 دن سے اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوا تھا پارلیمنٹ کی ناک کے نیچے، اسلام آباد پریس کلب کے سامنے. روزانہ 350 MNA صاحبان اور حضرات، خواتین و حضرات وہاں سے گزرتے تھے، اس جھنڈے کو، اس کیمپ کو دیکھتے تھے. لیکن مجال ہے کہ کوئی جرات کرتا کہ تم یہاں سے ہٹاؤ، یہ تو فلسطین میں میری ماں بہن بیٹی کی بے آبرو کر رہا ہے اور ہمارے قبلہ اول بیت المقدس مسجد الاقصی پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. 27 دن سے جس ملک کو، جس ریاست کو ریاست پاکستان تسلیم نہیں کرتا، اس کا جھنڈا لگا ہوا تھا، کسی نے مجال نہیں کی کہ اسے جا کے اکھاڑے. 27ویں دن میں یہاں اپنے گاؤں رنگلی سے، آپ کی تحصیل جنڈ سے اٹھتا ہوں، وہاں پر جاتا ہوں، صرف اس جھنڈے کو پھاڑتا نہیں ہوں، اسرائیل کا جھنڈا پھاڑ کے اس بندے کو 2 لتر بھی لگاتا ہوں اور دنیا کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کبھی مسئلہ فلسطین پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد قومی سطح پر جب کراچی، لاہور اور اسلام آباد کی سڑکوں پر عورت مارچ کے نام پر میرا جسم میری مرضی کے نام سے بیہودہ نعرے لگائے جاتے تھے، بڑے بڑے وزیروں کی صاحبزادیاں اس میں ہوتی تھیں، بڑے بڑے جرنیلوں کی صاحبزادیاں اس میں ہوتی تھیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ کی صاحبزادیاں اس میں ہوتی تھیں،
اور ہر محکمے کے لوگوں کی صاحبزادیاں وہاں پر ہوتی تھی. کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کے ان کو کچھ بولے کہ یہ کیا کر رہے ہو, میرے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو. ان کے پیچھے انٹرنیشنل این جی اوز آ گئی تھی, ملک کو کسی اور طرف دھکیلنا چاہتے تھے. جب میں 4 سال سے دیکھتا رہا کہ وہ عورت مارچ ہر 8 مارچ کو ہوتی ہے, 5ویں سال 2020 میں آپ کے اس بھتیجے نے تینوں شہروں میں اپنی پارٹی کے ذریعے آمنے سامنے دھرنے دلوا کے اس پہ پابندی لگوا کے میں اٹھا تھا الحمدللہ کہ میرے ملک میں فحش ہی نہیں پھیلے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, ہالینڈ میں اور فرانس میں جب گستاخانہ خاکے شائع ہوئے, تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے احتجاج کیا, لیکن سب سے پہلے اگر نوجوانوں میں کسی نے آواز بلند کی تھی, میرے یہ بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت بھی سب سے پہلے اسلام آباد میں 2 مرتبہ 8 گھنٹہ میں نے پورا شہر بلاک کر کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی, ریلیجیس منسٹر نور الحق قادری اور پارلیمانی وزیر علی محمد خان کو سامنے بٹھا کے یہ تسلیم کروایا اور 57 اسلامی ممالک کا اجلاس پاکستان کی جانب سے بلوا کر اس میں پاکستان کی جانب سے متفقہ طور پہ مذمتی قرارداد پیش کروائی, جس سے پوری امت مسلمہ نے ناموس رسالت کے لیے یکجا ہو کے آواز بلند کی تھی. وہ اس دھرنے کے نتیجے میں ہوا تھا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے, میں بلکہ چلیں ابھی علاقے میں آ جاتا ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم سر بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے پہلے بھی بات کی تھی لیکن آج نئے چہرے ہیں سارے. میں نے یہاں پر آ کے سیاست کا آغاز نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ بھی اپنے بڑوں کے بعد لانچ کر دیا گیا. میں نے کہا نہیں, میں پورے پاکستان میں 11 سال جدوجہد کرنے کے بعد جب علاقے میں آؤں گا تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے ملک کے لیے کچھ کر کے ادھر آیا. یہاں پر 6 سال میں نے جنڈ میں ان بچوں کو پڑھایا. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے جب بچوں کو پڑھایا تو 980 سٹوڈنٹس میرے اس وقت پاکستان کی ٹاپ آف دا کلاس یونیورسٹیوں میں پہنچ چکے, جن کا تعلق آپ کے اس تحصیل جنڈ سے ہے. اور 70 سٹوڈنٹس ہمارے اس وقت میڈیکل کالجز میں, جن میں سے 12 سٹوڈنٹس ہماری بیٹیاں ہدو والی سے لے کے رنگلی تک اور وہاں سے لے کے مٹھیال تک 12 ہماری ایسی بیٹیاں ہیں جو کہ آرمی میڈیکل کالج میں پہنچ چکی ہیں, جو اگلے سال کپتان بنے گی انشاءاللہ تعالی. یہ اور اس کے بعد خودداری کسے کہتے ہیں, میں نے یہاں پر جو پرائم فوکس رکھا وہ یہ رکھا کہ ذہنی غلامی سے اور جدی پشتی غلامی سے اور یہ وفاداری کے سرٹیفکیٹوں کو پھاڑ کے سامنے آئے. مجھے آپ کے علاقے کے ایک والد نے ملے تھے آج سے 2 سال پہلے کالج میں آ کے. انہوں نے کہا کہ ایک سینئر آفیسر کی بیگم یہاں پر آئی, 1-2 گن مین ان کے ساتھ تھے اور ٹی ایچ کیو میں 7-8 بندے وہ خواتین لائن میں کھڑی ہوئی تھی. وہ ڈائریکٹ اندر جانے لگی تو میری بیٹی نے ہاتھ پکڑ لیا کہ رکو, تم قانون کی پاسداری نہیں کرو گی تو کون کرے گا. تو کہتا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یار یہ شہید, یہ کیا کیا تم نے. اس نے بیٹی سے کہا یہ کس نے تمہیں بتایا. اس نے کہا مجھے میرے استاد شہیر صاحب نے بتایا کہ بیٹا تمہارے نمبر زیادہ آ جائیں, مجھے شاید اتنی خوشی نہ ہو. جس دن تم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا مجھے اس دن زیادہ خوشی ہوگی. ہم یہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, ہم یہ علاقے کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. کب تک پہلے ایک بندہ پھر اس کے آگے نسلوں کو ہم لوگ فالو کرنا شروع کر دیں, کب تک اس طرح چلے گا. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس طریقے سے حل نہیں ہوتی. یہ کیوں آج ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی یونین کونسل کے معاملے کو نہیں دیکھ پائے, وہ آپ کے آٹے کے معاملے کو نہیں دیکھ پائے. یہاں لکڑمار سے آگے آپ کانی تک جائیں, پانی آپ کو گدلا ملے گا, پینے کا صاف پانی نہیں ہوتا. ہماری بہنیں جو ہیں, مائیں جو ہیں, وہ 8 کلومیٹر جا کے دور گڑے سر پہ اٹھا کے پانی لینے جاتی ہیں. وہاں پر جناب آپ کو موبائل کے سگنل کے لیے 2 میل دور جا کے چھت پہ چڑھ کے آپ کو کسی سے بات کرنی پڑتی ہے. انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے, موبائل سگنل تک نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے جتنے دونوں جماعتوں پہ ایم پی اے کے 6-6, 7-7 کینڈیڈیٹس ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک بھی اٹھ کے حاکم وقت کو آنکھیں دکھائے گا تو اس کو یہ ڈر ہوگا کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا. اس بدبختی سے اور اس غلامی سے نکلنے کے لیے
ہم نے کیوں ایک الگ سیاسی جماعت بنائی؟ مجھے تو پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں. پچھلے ہفتے امریکہ کی ریاست میں ہم نے خطاب کیا, سعودی عرب میں کیا, آذربائیجان میں, دبئی کی ساری ریاستوں میں جا کے میں نے خطاب کیا, کویت میں کیا. مجھے پوری دنیا میں لوگ عزت دیتے ہیں. میں کسی بھی بڑی جماعت میں جا کے ایم این اے یا ایم پی اے بن سکتا تھا کسی بھی بڑے شہر سے. کیوں الگ سیاسی جماعت بنائی؟ کیوں پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنیاد رکھی؟ اسی ضلالت سے بچنے کے لیے. میں نے کہا بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے, دلیری سے بات کرے گا, للکار کے بات کرے گا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہو جائے گا. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں, مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جاتا میرے بھائیوں, میرے بزرگوں کے. میں نواز شریف صاحب کو لیڈر مان لوں گا, لیکن مریم بی بی میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں ان کے گھر کے باہر 4 گھنٹے نہیں کھڑا ہو سکتا. میں نے اپنے ہی ضلع کے ایک شہید والد کے بیٹے کو, جو ایم پی اے ہمارا بڑا قابل احترام آدمی ہے, میں نے اس کو کل دیکھا, اس کی تصویر دیکھی کہ وہ محترمہ ایک موروثی سیاستدان کرسی پہ بیٹھی ہوئی اور وہ کھڑے ہو کے تصویر بنا رہے, سیلفی لے رہے, اور محترمہ نے منہ اس طرف کیا ہوا ہے. میں نے کہا اس ضلالت اور اس غلامی سے بہتر ہے انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن کے رہے. یہ مجھ سے غلامی نہیں ہوتی. مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں جناب پہلے ایک نانا جان کے, پھر اس کے بیٹے کے, پھر اس کی وہ جو ہے بہو یا بیٹی یا پھر داماد کے, پھر اس کے بعد اس کے نواسے کے گھر کے بعد 6 گھنٹے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں کہ جناب مجھے پارٹی کا ٹکٹ دے دو. کیا وہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں؟ آکسفورڈ سے پڑھ کے آگے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے. تعارف کیا یہ صرف ان کے بچے ہیں. تو بھئی کیوں؟ میں نے تو سٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز 10ویں جماعت سے کیا تھا. میں آپ کو یاد ہوگا آج سے 9 سال پہلے بھی چھپ آیا تھا, جب میری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی. اس وقت بھی میں ادھر عثمان گل کے وہ سکول میں آیا تھا, سٹار پبلک تھا یا کیا نام تھا اس کا. میں اس وقت بھی ادھر آتا جاتا رہتا تھا. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, میں نے جب سٹوڈنٹ پالیٹکس میں 10ویں جماعت کے بعد اس جدوجہد کا آغاز کیا تو سب سے پہلے تقریر بھی میں نے کی, تلاوت بھی میں نے کی, نعت بھی میں نے پڑھی, اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی میں نے لگایا. پھر پریس ریلیز لکھ کے صحافیوں کو خود جا کے بھیجی, پھر ان کے دفتر میں بیٹھ کے خود ان سے اخبار میں لگوائی. آپ تب تک اپنے ہاتھوں سے لیوی بنا کے, میدے کو ابال کے, گلو بنا کے پوسٹر اپنے ہاتھوں سے لگایا کرتا تھا. میں سوزوکیوں سے لٹک لٹک کے دوسرے شہروں میں جایا کرتا تھا اور قوم کو بیدار کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ تب تک ایک اچھے رہنما, ایک اچھے قائد نہیں بن سکتے جب تک آپ ایک اچھے کارکن نہیں ہیں. مجھے بتائیں کسی پارٹی کا چیئرمین جو اس طرح کا کارکن رہا ہو پہلے, موروثی سیاست سے, کب تک یہ چلے گا؟ میری جدوجہد اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی, آپ اپنے بچوں سے کہیں پلیز, جن کی عمر 20-22 سال ہے, وہ آپ کو موبائل پہ دکھا سکتے ہیں. میں نے اس فرعونیت کے خلاف میں نے جتنے مقدمے لڑے, میرے اوپر, مجھے پتا ہے پاکستان میں سب سے بڑا پرچہ کون سا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا. ارشد صاحب گواہ ہیں, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے ہمارے وکیل سے. مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوا. اس کے بعد سب سے بڑا پرچہ کون سا؟ اشتعال انگیزی کا. مجھ پہ اشتعال انگیزی کا پرچہ ہوا. پھر کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ مجھ پہ کر دیا گیا کہ اس کی آواز کو دبا دیں گے. اس کے بعد 4 شیڈیول لگا کے میرا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا. میں نے انہیں 2-4 سنا کے کہا, میں نے کہا کہ بغیرت لوگوں, ای سی ایل ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام کسی اور کا ڈالنا جو اس ملک سے بھگوڑے ہوئے ہیں. میں نے تو دفن بھی اس سرزمین میں ہونا, یہ غازی اور شہیدوں کی دھرتی ہے, میں اسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. نام کسی اور کا ڈالو اس چیز میں. اس کے بعد بینک اکاؤنٹ سیز کیا. یہ پاکستان جس کو میرے بزرگوں, اس کے پرچم کو میں تعویذ کی طرح اپنے سینے سے لگا کے گھر میں بھی پھرتا ہوں, کیونکہ اس پرچم کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا سے ہے. مجھے اس سے عقیدت ہے. اس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ میرا سیل کر دیا گیا. 9 مہینے میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہا. جج صاحب ہر وقت کہتے تھے 2 ہفتے بعد آ جانا, 2 ہفتے بعد آ جانا. پھر مجھے گرفتار کیا گیا لاہور. رنگلی میں 8 گاڑیاں پولیس کی بھیجی گئی گرفتار کر کے. جب لاہور بھیجا, میں 2 دن کے بعد جب جیل سے باہر آیا تو میں نے انہیں کہا, جس وزیر نے مجھے بھیجا تھا, میں کہ میرا تعلق جس ضلع اٹک کے ساتھ ہے, اس نے آج تک کسی بزدل کو پیدا نہیں کیا. پہلے سڑک میں مقابلہ کرتا تھا, اب اسمبلی میں آ کے مقابلہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد اور خود مختار ریاست بنانے میں کردار ادا کریں گے.
میرے بزرگوں سب سے قریب ترین ضلع کون سا ہے اسلام آباد کے؟ بتائیے. پنڈی اسلام آباد کے سب سے قریب ترین کون سا ہے؟ ہمارا ضلع اٹک ہے. ہر 6 گاؤں کے بعد 7ویں گاؤں میں کیا آئل اینڈ گیس کی رگ لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی؟ کیا اس میں CSR کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کا جو فنڈ ہوتا ہے, جو رائلٹی جس کو آپ کہتے ہیں, کیا وہ اس علاقے پہ لگ رہا ہے؟ کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ جس بندے نے وہ فنڈ لگانا ہوتا ہے وہ آپ کا سٹنگ MNA MP ہوتا ہے. مجھے بتائیں 75 سالوں میں کوئی ایک MNA MP کا نام بتائیں جو اسمبلی میں جا کے دبنگ انداز میں گرج کے بولتا اور سارے لوگوں میں کپ کپی تاری ہو جاتی. کوئی ایک بھی ہے؟ کوئی ایک؟ ٹوٹل 5 سالوں میں 1 سے 1.5 منٹ بولنے کی اجازت ملتی ہے ہمارے نمائندے کو, اور اسپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پہلے سے کہہ دیتا ہے مختصر بولیے گا. کیا وہ ہمارے منہ پہ تھپڑ نہیں ہوتا؟ کم از کم آپ کو یہ نا امیدی نہیں ہوگی آپ کا یہ بیٹا, بھائی یا بھتیجا جب اسمبلی میں جا کے گرجا کرے گا تو آپ فخر سے لوگوں کو بتا سکیں گے یہ میری سرزمین جنڈ سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے. ہم لوگ کم از کم دلیری سے بات کر سکیں گے. اسلام آباد میں کھڑے ہو کے جب مسئلہ کشمیر پر میں بولتا ہوں تو 4 دن ہندوستانی میڈیا رو رہا ہوتا ہے. میری تصویریں اور ویڈیوز لگا کے کہتا ہے کہ یہ آتنکواد پیدا ہو گیا پاکستان میں, یہ دہشت گرد پیدا ہو گیا. میں نے کہا اگر میرے ملک کا دشمن مجھے دہشت گرد کہتا ہے تو مجھ سے بڑا پاکستانی اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد میں یہاں پر آ کے کس چیز کا رونا رہوں کہ ہمیں گیس نہیں مل رہی؟ گیس بہت دور کی بات ہے, اور بجلی بہت دور کی بات ہے جو کانی رکوان تک کوئی نہیں ملی. یہاں جو ہمارا حق ہے وہ پانی اور آٹا تک نہیں مل رہا ہمارے لوگوں کو. روزانہ بیچارے لڑ رہے ہیں آپس میں, کیا کریں؟ بھوک لڑوا دیتی ہے بندے کو. اور یہاں ہم یہ مطالبہ لے کے نکلے کہ اس علاقہ نرڈا کو تحصیل کا درجہ دو. ان ڈھگوں نے تو ہماری یونین کاؤنسل بھی ہم سے لے لی ہے. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج میرے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی میں آج یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ جب بین الاقوامی سطح کے معاملات ہم حل کروا سکتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں سڑک پہ بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے اور اس کو واپس یونین کاؤنسل دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی پہلی فرصت میں انشاءاللہ تعالی ہر حد تک جائیں گے. میرے نوجوان دوست جو یہاں پر یہ تحریک چلا رہے ہیں واپس یہ یونین کاؤنسل لانے پہ میں ان کی 100% تائید کرتا ہوں اور اس تائید کا اعلان کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, کہ اس وقت سب سے بڑا ہمارے ملک کا مسئلہ, میں ابھی یہ لوکل معاملات آپ کے سامنے ڈسکس کر لیے. 3 قراردادیں جو ہم لوگ قومی اسمبلی میں جا کے لائیں گے. آپ میں جو پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں, کوئی فوجی ریٹائر بیٹھے ہیں, کوئی لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, آپ لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں. جو چیز ہم لوگ قومی سطح پر اپنے ملک میں حل کرنا چاہتے ہیں وہ 3 قراردادیں میں نے لے کے آنی ہے. اللہ نے جب بھی موقع دیا, میں اکیلا بھی الیکٹ ہو کے اگر اسمبلی میں گیا, میں نے پہلی قرارداد لانی ہے. ہر بندے کو حق ہے وہ اپنے بچے کو جس مرضی پرائیویٹ سکول, کالج, یونیورسٹی میں پڑھائے, لیکن ایک 17 گریڈ سے ابو گریڈ کا جو آفیسر ہے, چاہے وہ آرمی کا ہے, نیوی کا ہے, ایئر فورس کا, یہ MNA, MP, سینیٹر یا پولیس کا افسر ہے, ان پہ لازم کر دینا چاہیے کہ 10ویں تک ان کے بچے سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ تعلیم حاصل کریں. تب جا کے 2 نہیں 1 پاکستان بنے گا, تب جا کے یکساں تعلیمی نظام ہمارے ملک میں آ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس کے بعد خیر قومی سطح کی باتیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. ہم لوگوں سے یہ نہیں دیکھا چاہتا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ گڑھوں میں پانی بھرنے کے لیے اتنے دور دور جا رہے ہیں. ہمارے لوگ آٹے کے پیچھے آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ تب ہی ہوگا جب کوئی دلیر نمائندہ اسمبلی میں جا کے آپ کی آواز بلند کر پائے گا. یہ تب ہی ہوگا جب کوئی چیز آپ بہتر جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس 1-2 سیٹیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں, چھوٹی جماعتوں کے پاس, وہ اپنے سارے مطالبات منوا لیتی ہیں. چودھریوں کو دیکھ لیں یا MQM کو دیکھ لیں یا بلوچستان عوامی پارٹی کو دیکھ لیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ نے اگر اپنے اس بیٹے کو الیکٹ کیا تو انشاءاللہ عز و جل اس علاقے کی محرومی کو ہم لوگ دور کریں گے اور یہ جدی پشتی غلامی کو ہم لوگ ختم کریں گے. اور ریلوے انجن ہمارا انتخابی نشان ہے. ریلوے انجن انتخابی نشان ہم نے اس لیے رکھا, الیکشن کمیشن نے کوئی 250 انتخابی نشان ہمیں دیے,
اس میں سے ہم نے اس کو چنا. جب لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑا ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو اتنا پرانا نشان کیوں چنا آپ نے؟ تو میں نے کہا کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو بابو جی تھے وہ اکثر ریلوے اسٹیشن پہ جا کے ریلوے انجن کی زیارت کیا کرتے تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب آپ کیوں اس سے عقیدت رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اس لیے عقیدت رکھتا ہوں کہ خود جلتا رہتا ہے اور سارے مسافروں کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. یہ خود جد و جہد کرتا ہے, یہ خود قربانی دیتا ہے. میں 11 سال سے جد و جہد کر رہا ہوں. جس عمر میں نوجوان باہر اڈے پہ بیٹھ کے خوش گپیاں کیا کرتے تھے, جس عمر میں نوجوان بائکوں کے سلنسر نکال کے جناب ون ویلنگ کیا کرتے تھے شہروں میں, ہم لوگ اس وقت بھی نظریے کی جد و جہد کر رہے ہوتے تھے. جب وہ شیشہ بارز میں بیٹھ کے آئس یا چرس پی رہے ہوتے تھے نوجوان, ہم لوگ اس وقت کوٹ کے چہری کے چکر لگا کے تاریخیں بھگت رہے ہوتے تھے اپنی ریاست, اپنی ماں, اپنی دھرتی پاکستان کے لیے, اس کے نظریے کے لیے. ہم 10 سال پہلے بھی اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں, 10 سال بعد بھی جد و جہد جاری رکھوں گا. میں جیتا یا نہ جیتا مجھے اس سے غرض نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں, یہ سیاسی جماعت آپ کی اس تحصیل کی پورے پاکستان میں واحد سیاسی جماعت ہے جو ضلع اٹک یا تحصیل جھنڈ والوں نے بنائی. میاں والی ہمارے پڑوس میں آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ. میرے بزرگوں, میاں والی سے تعلق رکھنے والے عمران خان نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی, وہ اچھا یا برا یہ الگ چیز ہے, لیکن کبھی میاں والی والوں نے اسے ہارنے نہیں دیا. کبھی ہارا ہے وہ میاں والی سے؟ پورا پاکستان ہنستا تھا اس پہ کہ یہ نہیں بنے گا وزیر اعظم, آپ بھی ہنستے تھے, لیکن کیا میاں والی سے کبھی وہ ہارا؟ نہیں, کیونکہ وہ اس کا قلعہ تھا, اس کا گھر تھا, اس کے گھر نے اسے کبھی نہیں ہارنے دیا. تو میرا قلعہ اور میرا گھر تو آپ لوگ ہیں. میری جد و جہد میں جب تک میرا اپنے گھر کے لوگ میرے ساتھ نہیں ہوں گے, ہم تب تک دلیری سے بات نہیں کر پائیں گے. میرے بزرگوں, میں نے تو اس وقت بھی کوہاٹ یونیورسٹی میں شہریار افریدی بھی موجود تھا اور 2-4 اور منسٹرز تھے. میں جب امریکہ کو للکار رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے, اس وقت وہ ہمارا بھائی حکومت میں تھا, تو مجھے ایک پرچی آتی ہے کہ یار ابھی اس طرح کی باتیں نہ کرو, ہم بڑے مقروض ہیں, بڑے غریب ہیں, ابھی بڑا مشکل ہوگا. میں نے کہا پشتوں کی مثال ہے کہ غریب کو خدا پیدا کرے, خو بغیرت اچھا کرے. اور بھائی ہم لوگوں نے دلیری سے, بھائی ہم ایٹمی قوت ہے, ہم لوگ کوئی گاؤں میں گھسیٹے نہیں ہیں, اپنا مقام ہم خود ہی بھول چکے ہیں. ہم لوگوں نے دلیری سے آج اپنا حق لینا ہے, اپنے حقوق کی جد و جہد کرنی ہے, اپنے ملک کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنانے کی جد و جہد کرنی ہے. لہٰذا یہ سب کام تب ہو سکتے ہیں. 11 سال میں نے جد و جہد کی, میں تب تک کچھ نہیں عملی طور پہ کر سکتا جب تک اسمبلی میں پہنچ نہ جائیں. آپ وہاں پہنچائیں, اس سے پہلے بھی آپ نے نوابوں کو, وڈیروں کو, جاگیرداروں کو, بڑے بڑے لوگوں کو سپورٹ کیا, آپ نے دیکھ لیا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. اس بار کم از کم آپ مجھے اس بیس پہ اگر ووٹ نہیں دینا چاہتے کہ یہ بھی نیا چہرہ ہے, پہلے بھی نئے چہرے دیکھے, تو اس بیس پہ ضرور دے دیں کہ یار اس کی پہلے 11 سال کی جد و جہد میں جو اس نے کام کیے ہیں, اگر آپ اس سے متفق ہیں. اور دوسری چیز, ایم پی اے کے ساری پارٹیوں کو ایک طرف رکھیں. ابھی ایم پی اے کے تمام کینڈیڈیٹس کو سامنے رکھ کے آپ خود موازنہ کریں کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے جسے ضلع اٹک سے باہر بھی لوگ جانتے ہیں اور پورے پاکستان میں لوگ عزت دیتے ہیں. اور دوسرا موازنہ کریں, تعلیم کی بنیاد پہ کریں یا اس بنیاد پہ کریں کہ ایم پی اے کا کون سا کینڈیڈیٹ ہے کہ جس کو الیکٹ کیا جائے تو وہ پاکستان کے لیے دلیری سے آواز بلند کر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے. میں فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں, یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے, لیکن اس بار برادری پہ نہیں. برادری کو جتانے کے لیے ہم پاکستان کو ہرا بیٹھے. مجھے بتائیں 10 ٹھیک ہے نا کہ نہیں؟ 10 ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنی برادریوں کو جتوانے کے لیے پاکستان کو ہروا دیا کہ یار وہ فلانا میرا بہت اچھا بڑا عزیز ہے, قریبی ہے, وہ آگے, میں مجبور ہوں. بھائی کس چیز کا مجبور ہوں؟ پھر جب حاکم وقت تمہیں کہتا ہے کہ یار وہ امریکہ میرا بڑا قریبی ہے, وہ میرا باپ ہے, میں اس کا آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں, میں بڑا مجبور ہوں, تو پھر تمہیں بڑا برا لگتا ہے نا برا. ہم پوچھتے ہیں عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی کدھر ہے, حاکم کہتا ہے میں بڑا مجبور ہوں جناب, میرے اوپر امریکہ کا احسان ہے, میں اس سے نہیں پوچھ سکتا. کہتا ہے نا, برا لگتا ہے آپ کو؟ میرے قوم کی بیٹی 22 سال سے ملک سے باہر, اور میں 14 اگست میں پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوں. یہ بے غیرتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کس چیز کی آزادی منا رہے ہیں ہم؟
संघ आजादी है کہ میری بیٹی کسی اور کے ہاتھ میں اور ہم نہیں کچھ کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ حاکم وقت مجبور ہے. اسی طریقے سے ہم مجبور ہیں. کب تک یہ مجبوری کے اسے توڑے؟ وہ جی نہیں فلانے نے تو مجھے جناب نوکری لگوا دی گریڈ 4 کی تو میں تو مجبور ہوں. وہ فلانے کا حق بنتا تھا, اس نے اس کو پیچھے کر کے مجھے نوکری لگوا کے دی اور اس کا بڑا احسان ہے. او بھائی اس نے اس کے گھر کا چولہا پہلے بند کیا پھر تمہارے گھر کا چولہا جلایا. اس نے میرٹ کا گلا گھونٹ کے تمہیں آگے کیا. تو یہ مجبوری نہیں, اس نے ملک کے ساتھ زیادتی کی. نہیں, وہاں تو 4 نوکریاں تھی مالی کی, اس نے 4 کی جگہ 12 بندے کو لگوا دیا. تو تبھی تو ریاست مقروض ہے میرے بھائیوں کہ 8 گھر میں بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں. اس سے بہتر کہ انڈسٹریز اور ملز بنائیں تاکہ لوگ روزگار بھی حاصل کریں اور ملک کا فائدہ بھی ہو. یہ شعور کون دے گا اس قوم کو؟ یہاں پر تو آگے ہر سیاستدان ایک دوسرے کو تڑی لگا کے چلا جاتا ہے اور آپ کو آگے کہتے ہیں آپ کے والد, آپ کے دادا, ہمارے دادا والد کے دوست, آپ بھی ہمارے دوست ہیں, ہم آپ کے ساتھ ایموشنل کر کے چلا جائے گا. نہیں, دلیل کی بنیاد پہ انہیں بولو کہ فیصلہ کرے, لوجیکل گراؤنڈ کی بنیاد پہ انہیں بولو کہ فیصلہ کرے. آج میرے بزرگوں, آج میرے بھائی اور نوجوانوں, جو نوجوان ہیں, آپ کی کیمپین صرف اتنی ہے, موبائل پہ ہماری جو جد و جہد ہے پچھلے 11 سال کی اس کی ویڈیوز آپ تک ہیں. اپنے علاقے کے محلے کے کم از کم یا گاؤں کے بزرگوں کو دکھائیں, وہ بزرگوں کو وہ ویڈیوز دکھائیں. وہ تو ملالہ یوسفزئی کو بھی ٹی وی پہ دیکھ کے دعا دینے لگ جاتے ہیں, ہم تو پھر سچ بول رہے ہیں یار. آپ لوگ وہ دکھائیں اور جو بزرگ ہیں, جو آج تک آج پیغام پہنچائے, یہ صرف چھب ندرک آباد یا یہ لکڑمار تک نہیں رہنا چاہیے میرے بزرگوں. یہ پیغام رتی کڑی بھی جانا چاہیے, یہ گڑدی بھی جانا چاہیے, یہ پیغام جھمٹ تک بھی جانا چاہیے اور یہ کانی انجرا رکھوان تک اور تراب تک بھی جانا چاہیے. یہ جد و جہد میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے بغیر کسی لالچ کے. ہم لوگوں نے اس وقت صرف اور صرف پاکستان کے لیے اور پھر اپنے علاقے کے لیے یہ جد و جہد کرنی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ڈیرہ منانا جی خوشحالوں سے. اور میں ابھی درخواست کروں گا اپنے والد صاحب سے کہ آخری کلمات کے لیے تشریف لائیں, بریگیڈیئر حیدر ملک صاحب سے. جزاک اللہ.